الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار جناب صدر مجلس، برادر عزیز مفتی خالد صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کراچی، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے مجلس عاملہ کے معزز اراکین، کراچی کے اضلاع کے ذمہ داران، جمعیت طلبہ اسلام کے ذمہ داران اور حال میں موجود ضلع غربی کراچی کے یونٹس، پی ایس ایس اور ضلعی عاملہ جات کے عہدیداران، مفتی خالد صاحب کی خدمات سے ہمیشہ معترف رہا ہوں. نومولود ضلع کے بعد جب یہ اپنے ضلع کے امیر بنے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے جس طرح یو سی میں جان ڈالی ہے، پھر پی ایس کے امیر کی حیثیت سے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضلع میں بھی اسی طرح اپنی کارکردگی دکھائیں گے. اور مختصر عرصے میں انہوں نے آج کا اتنا بڑا اجتماع کر کے دکھایا، اور اس وجہ سے بھی میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ صوبائی جماعت نے بلدیاتی انتخابات کے تیاریوں کے حوالے سے اضلاع کو پابند کیا ہے. یہ پہلا ضلع ہے پورے صوبہ سندھ میں جس کا مجھے علم ہے، شاید باقی اضلاع نے اجلاسات کیے ہوں لیکن میرے علم میں نہیں، جنہوں نے باضابطہ طور پر اتنا بڑا تربیتی کنونشن بلدیات کے حوالے سے رکھا ہے. اس پر بھی میں ضلعی جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، 5:30 بجے مجھے بلایا تھا مفتی خالد نے اور مجھے کہا کہ 6 بجے آپ کا بیان ہوگا، پھر کہا کہ 7 بجے،
گاڑی سے اترا تو کہا 8 بجے، اسٹیج پر آ کے بیٹھا تو کہا 8:20 پر آپ کا بیان ہوگا، اور 9 بجے کے بعد بیان اس وقت دے رہا ہے جب سن سن کر آپ مکمل سن ہو چکے ہیں۔ ایک درخواست صرف کروں گا کہ یہ جلسہ نہیں ہے، اس لیے نعرہ کسی جلسے کے لیے سنبھال کے رکھیں، کبھی کوئی جلسہ ہوا تو اس میں لگائیں گے۔ نعرے پر بالکل پابندی، توجہ میری طرف رکھیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے نعرے سے احساس ہوا کہ آپ سن نہیں ہیں، جواب دینے والے سنتے پھر بھی۔ اور سب سے زیادہ سن یہ دونوں ہیں، میں نے کہا نعرہ نہیں لگانا، انہوں نے نعرہ لگایا۔ موضوع تو بلدیات کے حوالے سے ہے، لیکن میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیداً کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے معروضات کو دل جمعی سے اور دل کے کانوں سے سنیں گے، کیونکہ کراچی والے ایسے موقع کبھی کبھار دیتے ہیں، بار بار نہیں ملتے، تو چاہوں گا کہ کچھ حالات، کچھ واقعات، کچھ جماعت کی پالیسی، کچھ ملکی اور عالمی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ عزیزان مکرم، حضرات علماء اکرام، عالم کفر، کفری طاقتیں، اسلام دشمن، دین دشمن طاقتیں عرصے دراز سے اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں کہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ اگر اسلام ختم نہیں ہوتا تو اسلام کو محدود کیا جائے۔ میں کسی مقرر کو سن رہا تھا یہاں اسٹیج سے، وہ اپنے بیان میں کہہ رہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اتنا بڑا آپس میں نظریاتی اختلاف ہے کہ ایک اپنی مسیحا کو اللہ کی بیٹی تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے نعوذ باللہ اس کے بارے میں اتنے گندے خیالات رکھتے ہیں کہ زبان بھی ان خیالات کا ذکر کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن اتنے بڑے اختلاف کے باوجود یہود اور ہنود اسلام کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہیں۔ آج مسلمانوں کی دینی تعلیم اور تربیت، آج مسلمانوں کے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی دینی تعلیم اور تربیت اس نہج پہ کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے دائرے سے باہر نکل کر اپنے پڑوس کا جائزہ لیں، امام صاحب اپنے مسجد کے ارد گرد کے گھروں کا جائزہ لے، یونین کونسل کا صدر صاحب اور امیر صاحب اپنے یوسی میں رہنے والے مسلمانوں کے بچوں کے دینی اور دنوی تعلیم کا جائزہ لے، تو آج حالت یہ ہے کہ مسلمان برائے نام مسلمان ہے، وہ دیوبندی اس لیے کہ اس کے آباء و اجداد دیوبندی، وہ بریلوی اس لیے اس کے آباء و اجداد بریلوی، وہ شیعہ اس لیے اس کے آباء و اجداد شیعہ۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے، نہ درود آتا ہے، نہ دعائے قنوت آتی ہے، نہ والد کو غسل دینا آتا ہے، نہ والدین کا جنازہ پڑھنا آتا ہے۔ وزیر داخلہ بن جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج
وکیل بن جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدارت کا الیکشن لڑتے ہیں. قل هو اللہ احد غلط پڑھ لیتے ہیں اور قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی. یہ ان کی دینی استعداد ہے اور تعلیمی استعداد ہے. 3 چیزوں سے عالم کفر نے، 3 ذریعوں سے عالمی طاقتوں نے مسلمانوں کو زیر کرنے کی سازشیں کی ہوئی ہیں. ایک نصاب تعلیم سے، اسکول کا نصاب، کالج کا نظام اور نظام تعلیم، یونیورسٹی کا نظام تعلیم. میں نے بار بار مختلف پروگراموں میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک مرتبہ جناب آصف علی زرداری صاحب سے میری میٹنگ تھی، تو مجھے زرداری صاحب نے کہا کہ سمرو صاحب، ہم مدارس کے بچوں کو کیمسٹری، بایولوجی اور فزکس پڑھانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا زرداری صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں. کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سچ کہہ رہا ہوں، کوئی اعتراض نہیں. کہا میں سیریس ہوں. میں نے کہا میں بھی سیریس ہوں. تو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے تھے، وزیر تعلیم بیٹھے تھے. ان کو کہا کہ سمرو صاحب نے تو بات مان لی ہے. انہوں نے کہا ہم پڑھانا شروع کریں. میں نے کہا بالکل پڑھانا شروع کریں. کہا کب سے؟ میں نے کہا کل سے. کہا سمرو صاحب آپ سوچ سمجھ کر بات کریں. میں نے کہا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کل سے. اس نے کہا مسئلہ حل. میں نے کہا بالکل مسئلہ حل، کوئی پریشانی نہیں. میں نے کہا کوئی پریشانی نہیں. حیران ہوا تو میں نے کہا زرداری صاحب ایک شرط ہے. انہوں نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ میرے مدرسے میں کل سے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس 4 سبجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں پڑھائے جائیں گے. یہ بتائیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں قرآن کا سبق کب سے پڑھایا جائے گا؟ قائد اعظم یونیورسٹی نواب شاہ میں تفسیر کا سبق کب سے پڑھایا جائے گا؟ سندھ یونیورسٹی، جام سرور، کراچی یونیورسٹی میں مسلمان کے بچوں کو کلمہ اور قرآن اور نماز کا طریقہ کب سے سکھایا جائے گا؟ تو مجھے زرداری صاحب نے کہا کہ سمرو صاحب، وہ میڈیکل کی، وہ انجینئرنگ کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں سے ملے پیدا نہیں ہوں گے. آپ کیا چاہتے ہو کہ میڈیکل یونیورسٹی سے ملا پیدا ہو، انجینئرنگ یونیورسٹی سے ملا پیدا ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں بالکل یہ نہیں چاہتا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیکل یونیورسٹی سے ڈاکٹر پیدا ہوگا، انجینئر بھی نہیں ہو سکتا. کبھی سنا ہے کہ کسی میڈیکل یونیورسٹی نے انجینئر پیدا کیا ہو؟ انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئر پیدا ہوگا، کبھی ڈاکٹر بھی پیدا نہیں ہوگا. بھائی میڈیکل یونیورسٹی ہے، وہاں سے ڈاکٹر نکلیں گے. انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں، وہاں سے انجینئر نکلیں گے. تو مدارس دین کے محافظوں اور چوکیداروں کی یونیورسٹیاں ہیں، یہاں سے محمد عربی کے شریعت کے اور دین کے چوکیدار نکلیں گے، یہاں سے یہود اور حنود کے غلام نہیں نکلیں گے. لیکن یہ سوچ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اکابر علماء آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصحاب صفہ کے مدرسے سے لے کر خلافت عثمانیہ تک 3 بر اعظموں سے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا اور اسلام کی خلافت کے مراکز رہے اور حکومتیں رہی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں نصاب تعلیم کیا تھا؟ کیا الگ الگ نظام تعلیم تھے؟ کیا وہاں مسلمانوں کے بچے الگ الگ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدرسوں میں پڑھتے تھے؟ وہی سے عالم بھی پیدا ہوئے، وہی سے فلاسفر بھی پیدا ہوئے، وہی سے ڈاکٹر بھی پیدا ہوئے. اسی نظام تعلیم سے قوم کے رہبر اور رہنما بھی پیدا ہوئے. اسی نصاب تعلیم سے وقت کے حکمران بھی پیدا ہوئے.
اسی نصاب تعلیم سے عوام کے خدمت کار بھی پیدا ہوئے تو اسی نصاب تعلیم سے وقت کے شیخ الحدیث، وقت کے مفسر اور مجدد اور ابدال اور قطب اور تصوف کے امام بھی پیدا ہوئے۔ کیا کر وجہ تھی کہ نظام تعلیم کو الگ کیا گیا؟ بر صغیر میں انگریز کے جانے کے بعد اسلام کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک میں، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک میں، جس کے آئین کے پہلے صفحے پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، کیا وجہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک کے وزیر اعظم جو مدینے کی ریاست پر حلف اٹھاتا ہے، مدینے کے ریاست پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے اور وہ حلف میں خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتا؟ یہ عالمی استعمار کی سازش ہے۔ نصاب تعلیم کے ذریعے قوم کو تقسیم کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کلمے کے نعرے پر ملک حاصل ہوا، قرآن کے نعرے پر ملک حاصل ہوا، دین کے نعرے پر ملک حاصل ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدارس کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ ایسے ادارے قائم کرتے کہ ان اداروں سے جب پڑھ کر بچے نکلتے ڈاکٹر بھی بنتے، عالم بھی بنتے، انجینئر بھی بنتے، قرآن کے مفسر بھی بنتے۔ مفتی شفیع صاحب نے آپ کو آفر نہیں دی تھی؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے پاکستان بننے کے بعد 6 مہینے تک انتظار کیا کہ آپ یکساں نصاب تعلیم لائیں گے، لیکن جب وہ آپ سے مایوس ہوئے تو کھڈا مارکیٹ میں جا کر انہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ ایک نصاب تعلیم کے ذریعے اسلام کو محدود کرنے کی سازش ہو رہی ہے، دوسرا ٹی وی، وی سی آر، فلم، ڈرامہ، موبائل فون کے ذریعے مسلمانوں کو، بچوں کو بغیرت بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج ٹی وی پہ کون سے کردار پڑھائے جا رہے ہیں؟ نوجوانوں سے پوچھیں ذرا، آپ کے مسجد میں پڑھنے والا نوجوان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کو صدیق اکبر کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی، جناب فاروق اعظم عثمان ذی النورین حیدر کرار کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی، لیکن اس نوجوان کو معلوم ہوگا تو یہ معلوم ہوگا کہ آج کون سے ٹی وی چینل پر کون سا ڈرامہ چلا ہے، کون سی قسط چلی ہے اور اس میں کون کون سے کردار آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ان نوجوانوں کے موبائل فونیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے موبائلوں میں، میرے جماعت سے وابستہ نوجوانوں کے موبائل میں کیا مواد ہے، ہم کس طرح اپنے موبائلوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور موبائل فون نے تو جتنا میرا سر میں درد ڈالا ہے کسی کے سر میں اتنا درد نہیں ڈالا ہوگا۔ اس وقت تک سلام پورا نہیں، اس وقت تک ہاتھ ملانا مصافحہ پورا نہیں، اس وقت تک کھانا پورا نہیں جب تک سیلفی نہ ہو، اور جب تک سیلفی پھر دیکھیں گے اچھی نہیں پھر گھوم کے آئیں گے۔ 10 مرتبہ بھی آنا پڑا تو 10 مرتبہ مصافحہ کریں گے کہ ہاتھ میں ٹھیک نہیں تھا، اچھے اینگل میں تصویر آنی چاہیے۔ اور شارٹ کٹ ہم نے ڈھونڈا ہے، میرے مولویوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے، باقاعدہ لڑکے رکھے ہیں کیمرہ مین کے طور پر کہ اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے ہر انداز ہر اسٹائل میں میری تصویر نکالو فیس بک پہ ڈالوں تاکہ لیڈر بن جاؤں۔ اپنے خیالات میں تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے، اپنے خیالات میں تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں ویڈیوز فیس بک پر اپلوڈ کرنے کی شکل میں، لیکن حقیقی معناؤں میں لیڈر تب بنو گے جب اسلاف اور اکابر کی طرح محنت کرو گے۔ شیخ الہند کے زمانے میں موبائل نہیں تھی، نانوتوی کے زمانے میں موبائل نہیں تھی، لیکن آج بھی شیخ الہند زندہ ہے اپنے کردار کی وجہ سے، آج بھی نانوتوی زندہ ہے اپنے کردار کی وجہ سے۔ کیا آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ اپنے عہدوں سے مذاق کر رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ پانی کے بلبلے بنا رہے ہو جس کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے دماغ میں ایک فطور ہے، بس معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ۔ موبائل استعمال کرو تو مثبت انداز میں کرو، وہ ڈرامہ بنا کر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ
میوزک کا ایک گانا لے کر، ایک ڈرامہ لے کر، ایک فلم اور ایک اداکار لے کر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے موبائل کو مثبت استعمال کرو. پڑھو شیخ الہند کو، پڑھو نانوتوی کو، پڑھو مفتی محمود کو، پڑھو اپنے شہداء کو، پڑھو اپنے اکابر کو، پھر 5 منٹ کی ویڈیو بناؤ اور حضرت شیخ الہند کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر کے فیس بک پہ اپلوڈ کرو، تاکہ کچھ ثواب کا کام بھی کر سکو، قوم کی رہنمائی بھی کر سکو. پڑھو اپنے جماعت کے دستور اور منشور کو پہ فیس بک پہ ڈالو، تاکہ کچھ اپنی اصلاح بھی کر سکو، قوم کی بھی اصلاح کر سکو. حالت یہ ہے کہ آج ہم نے بھی موبائل فون کے اس بہتے دریا میں اپنے آپ کو ننگا کر دیا ہے. یہ میرا موضوع نہیں تھا، معافی چاہتا ہوں، لیکن حقائق ہیں. ہم موبائل فوبیا کا شکار ہیں. آپ میری تصویریں اٹھائیں، یہ میرے عہدیدار بیٹھے، میں روزانہ بھیجتا ہوں ان کو. روزانہ رات کو 2-2:30 بجے، صبح جب فجر پہ اٹھتے ہیں تو میرا واٹس ایپ ان کے پاس ہوتا ہے. ان کے رکھے سروں پہ قرآن. کبھی میں نے اپنے چہرے کی ساز و نازر تصویر بھیجی ہوگی. 99.99% میں جب پروگرام کے بھیجتا ہوں تحریر کے ساتھ تصویر، تو میری پیٹھ کے پیچھے تصویر ہوتی ہے. اپنی پیٹھ دکھاتا ہوں، عوام دکھاتا ہوں ان کو. ساتھی تشہیر آپ کی اس صورت میں ہوگی جب آپ محنت کریں گے. آپ محنت کریں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ اپنے آپ کو باصلاحیت ثابت کریں، عہدے آپ کے پیچھے بھاگیں گے. آپ یہ یقین دہانی کرائیں کارکنوں کو کہ میں شیخ الہند کے مشن کو چلا سکتا ہوں، میں مفتی محمود کے مشن کو چلا سکتا ہوں، میں شہید خالد محمود کے مشن کو چلا سکتا ہوں. خدا کی قسم یہ شیخ الحدیث رات کو 3 بجے اٹھ کر تہجد میں آپ کے لیے دعائیں کریں گے. کر کے تو دکھاؤ. کیا عجیب تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے. ایک نصاب تعلیم کے ذریعے اسلام کو محدود کرنے کی سازش، دوسرا موبائل فون کے ذریعے مسلمانوں کے بچوں کو بے غیرت بنانے کی سازش، اور تیسرا پیسوں کے ذریعے. مولوی صاحب کیا مدرسے سے فارغ ہو کر بیٹھے ہو، کسی کام کے نہیں ہو، کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز نہیں کرتے، پی ایچ ڈی نہیں کرتے؟ پی ایچ ڈی کر لو مولوی، اچھی نوکری مل جائے گی، اچھے ادارے میں لیکچرر، پروفیسر، ڈین بن جاؤ گے. امام صاحب آپ کو وظیفہ دیں گے، طالب علم صاحب آپ کو وظیفہ دیں گے. مولوی صاحب کاروبار کی طرف نہیں آتے ہو؟ مولوی صاحب ذرا تجارت کی طرف نہیں آتے ہو؟ کرنا چاہیے. مولوی کے لیے ذریعہ معاش مسلح نہیں ہونا چاہیے. مولوی کا ذریعہ معاش اس کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. مولوی کے لیے ذریعہ معاش اس کا مسند حدیث نہیں ہونا چاہیے. مولوی ذریعہ معاش کے لیے راستے ڈھونڈے، محنت کرے، جدوجہد کرے، اپنے بچوں کو اچھا پہنائے، اچھا کھلائے، اچھے گھر میں رہائے. اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی مولوی نے اگر اچھے کپڑے پہن لیے، اچھی گاڑی میں گھوم لیا، اچھا گھر بنا لیا، تو کہیں گے یہ مولوی تو ISI کا ایجنٹ ہے، پکا ISI نے پیسے دیے اس کو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ بڑھاتے ہیں کہ نعمتوں کا اظہار کرو، اللہ نے دیا ہے تو چھپا کے کیوں رکھتے ہو؟ پیسے ہیں اور پھٹی ہوئی چپل پاؤں میں پہنی ہوئی، تو ایسے پیسوں کا فائدہ کیا مولوی صاحب؟ پیسے ہیں اور نور الحق کی طرف پھٹی ہوئی واسکٹ پہنی ہوئی ہے، فائدہ کیا ہے میں نے صاحب؟ اللہ نے دیا ہے تو کچھ پہنو. اور ناراض مت ہوئیے گا، یہاں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. ایک بات آئی ہے منہ میں روک نہیں پا رہا، معافی چاہتا ہوں، یہاں ہاتھ جوڑتا ہوں. سب سے زیادہ کان میں بات میرے مولوی کریں گے، سب سے قریب آ کر میرے مولوی بات کریں گے. تب جب قریب آتے ہیں پتہ چلتا ہے ہفتہ ہو گیا برش بھی نہیں کیا. صفائی ستھرائی آپ پڑھاتے ہیں کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے، اور ہم نے اپنا حال کیا بنایا ہوتا ہے کہ دور سے بندہ دیکھ کر بھاگ رہا ہوتا ہے کہ مولوی سے ہٹو بدبو آ رہی ہے. یہ صفائی کی حدیثیں آپ پڑھاتے ہیں، یہ صفائی کی تعلیمات آپ پڑھاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں؟ آپ کا لباس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ماشاءاللہ
جسم سے خوشبو کتنی آتی ہے؟ ناراض مت ہوئیے گا، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے، ان باتیں ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ نور اللہ کہہ رہا آگے چلو۔ عزیزان محترم، ایک نصاب تعلیم کے ذریعے مسلمان کو محدود کرنے کی سازش ہو رہی ہے، دوسرا موبائل فون، ٹی وی اور وی سی آر کے ذریعے مسلمان کے بچوں کو بے غیرت بنانے کی سازش ہو رہی ہے، تیسرا پیسے کی لالچ مسلمانوں میں اور بالخصوص دینداروں میں بڑھائی جا رہی ہے۔ آج ان حالات میں عزیز علماء اکرام ذرا جائزہ لیں اسلامی ممالک کا، ملائیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، متحدہ عرب امارات کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، کویت کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں۔ آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شراب کا اڈا استنبول، ترکی اور انڈونیشیا اور ملائیشیا ہے۔ آج زنا کا سب سے بڑا اڈا دنیا کے اندر دبئی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ قریش کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، عربوں کی بچیاں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس سرزمین کے حامل ملک سعودی عرب میں روڈوں پر شراب اور شباب پی کر نوجوانوں کے ساتھ ناچ رہی ہیں اور قریش کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں سب سے بڑے دنیا کے دینی اجتماع کے حامل ملک، حج سے بڑا اجتماع تبلیغ کا بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، آج اس ملک میں پارلیمنٹ سے اسلامی قوانین کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا اور بنگلہ دیش کو اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے بجائے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش بنا کر لبرل اور سیکولر ملک بنا دیا گیا۔ کسی نے کل پوسٹ بھیجی تھی کہ مولوی کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، بنگلہ دیش کی عورت نے حکمرانی میں آ کر مولویوں کو نکال کر پھینک دیا، حالانکہ مولوی وہاں ہیں، مدرسے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، تبلیغ ہے۔ حضرات علماء کرام، آپ ذرا نظر کریں بر صغیر ہند و پاک پر اور خلافت عثمانیہ پر۔ بر صغیر میں جب انگریز آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اس نے یہاں پاؤں مضبوط کیے، اس وقت یہاں حکومت کس کی تھی؟ بتائیں نا، مسلمانوں کی، مغلوں کی بادشاہت تھی۔ صرف نام کے مسلمان تھے، اسلامی نظام نہیں تھا۔ اور یہ وہی وقت ہے، تقریباً ملتا جلتا وقت ہے، قریب قریب کا وقت ہے کہ ایک طرف مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہو رہی ہے، دوسرے طرف ترکی میں خلافت زوال پذیر ہو رہی ہے۔ یہ تقریباً ملتے جلتے اوقات ہیں، قریب قریب کے اوقات ہیں۔ یہاں مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی، مسلمانوں کی تھی لیکن مغلوں کی تھی، وہاں خلافت زوال پذیر ہوئی۔ میں نے یہ بات شاید پہلے بھی آپ کے سامنے کی ہے کہ وہاں خلافت زوال پذیر ہوئی، یہاں مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی، لیکن وہاں خلافت کے زوال پذیر ہونے کے بعد داڑھی منڈوائی گئی، وقت کے شیخ الحدیثوں نے داڑیاں منڈوائیں، پگڑی اتاری گئی، اماموں نے پگڑیاں اتار دی، دوپٹہ اور عبایا اور برقع اور پردہ اتار دیا گیا، ننگے سر عورتیں گھومیں، مولویوں کے بیویوں نے اپنے سروں سے دوپٹے اتار کر پھینک دیے، عالموں کی بیویاں ننگے سر ترکی میں گھومتی رہی، مسجدوں کو تالے، اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، تکبیر پر پابندی، دکانوں سے، گھروں سے، مکتبوں سے، مسجدوں سے قرآن اٹھا اٹھا کر دریاؤں میں پھینکوائے گئے۔ وہاں خلافت زوال پذیر ہوئی، یہاں مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی، لیکن خلافت کے زوال پذیر ہونے کے بعد مولوی نہ داڑھی سلامت رکھ سکے، نہ پگڑی سلامت رکھ سکے،
نہ عبایا سلامت رکھ سکے، نہ اذان اور تکبیر اور نماز کی چوکیداری کر سکے، نہ قرآن مجید کی چوکیداری کر سکے۔ لیکن اس کے مد مقابل یہاں انگریز آیا اور ڈنگے کی چوٹ پر مولویوں نے مقابلہ کیا، اور صرف مقابلہ نہیں کیا، ہندوؤں کو بھی ہم نوا کیا، سکھوں کو بھی ہم نوا کیا، اور ہندو اور سکھ علماء کے قیادت میں میدان میں کھڑے ہو کر حملے سے لڑے۔ کیا وجہ تھی کہ ایک بادشاہی نظام، مغلوں کی حکومت کے زوال ہونے کے نتیجے میں یہاں اتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا، اور وہاں اسلامی سلطنت کے زوال پذیر ہونے کے بعد نہ داڑھی سلامت ہو سکی، نہ پگڑی سلامت رہ سکی، نہ عبایا سلامت رہ سکا، نہ قرآن اور نماز سلامت رہ سکی۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کے علماء نے ہر میدان کو سنبھالا، تقریر کو، تصنیف کو، تحریر کو، تبلیغ کو، ہر میدان میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن خلافت کے علماء نے سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور بر صغیر کے علماء نے تقریر بھی سنبھالی، تحریر بھی سنبھالی، تصنیف بھی سنبھالی، تبلیغ بھی سنبھالی، تدریس بھی سنبھالی، تو سیاسی میدان بھی سنبھالا اور سیاست میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور آج جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے، انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر کویت اور ترکی اور دبئی سے لے کر سعودی عرب تک، آج کیوں وہاں اسلام محدود ہو چکا ہے؟ کیوں وہاں شراب اور شباب کی محفلیں عام ہیں؟ کیوں وہاں زنا عام ہے؟ کیوں وہاں جوا خانے عام ہے؟ کیوں وہاں مسلمانوں کی بیٹیاں، عربوں کی بیٹیاں روڈوں پر ناچ رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کے علماء نے تمام میدانوں کو سنبھال لیا، لیکن وہاں کے علماء نے سیاسی میدان کو چھوڑ دیا۔ آج وہ اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان کا بیٹا بے غیرت بن جائے، مسلمان کی بیٹی بے غیرت بن جائے، مسلمان برائے نام کا مسلمان ہو، مولوی دکانداری میں چلے جائیں، کاروبار میں چلے جائیں، مولوی جدید علوم کے راستے پر چلے جائیں، مولوی ماڈرن بن جائیں دبئی کے مولویوں کی طرح، سعودی عرب کے مولویوں کی طرح، کویت اور ترکی اور قطر کے مولویوں کی طرح یہاں کے مولوی بھی ماڈرن بن جائیں، تاکہ یہاں شراب کی بھی محفلیں ہوں، شباب کی بھی محفلیں ہوں، یہاں پر مسلمانوں کی بچیاں روڈوں پر کھڑے ہو کر اس طرح ناچیں جس طرح جدے اور ریاض میں مسلمانوں کی بیٹیاں کھڑے ہو کر ناچ رہی ہیں۔ اس پورے سینیور میں اگر کوئی راستے میں رکاوٹ ہے تو وہ ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے۔ اب شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کون سی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کون سے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کون سی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج بھی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، کسی نے سوال لکھا تھا، جمعیت کے کسی ساتھی نے، کہ اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم پاکستان بن جائیں اور راشد سومرو وزیر اعلی سندھ بن جائے تو کیا اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا؟ یہ کوسچن کیا تھا اس نے فیس بک پہ، مولوی نے، عہدیدار نے، جماعت کے ذمہ دار نے۔ اور ایک اور میرے یہاں کے عہدیدار اسٹیج پہ بیٹھے مجھے سوال کیا، راشد صاحب کیا وجہ ہے وڈیرے جماعت کی طرف مائل ہو گئے ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑی بڑی شمولیتیں ہو رہی ہیں، یہ ایجنسیوں کے اشارے کے بغیر تو نہیں جاتے؟ مطلب یہ ہے کہ ایجنسیوں کا ہماری طرف جھکاؤ تو ہو چکا ہے، ایجنسیوں نے ان کو اشارہ کیا ہے تبھی یہ جماعت کی طرف آ رہے ہیں۔ اسٹیج پہ مجھ سے سوال کیا گیا، ابھی کیا گیا۔ ارے بھائی، آپ اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن کے قانون کی بات کرتے ہیں، آپ صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری دور کی یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بند باندھا ہوا ہے، ایک بند ٹوٹا ہے جو عالم اسلام میں اس نے سیلاب کی شکل اختیار کی ہے، نہ داڑھی سلامت رہی ہے، نہ پگڑی سلامت رہی ہے،
نہ دین سلامت رہا ہے، نہ مسجد سلامت ہے، نہ مدرسہ سلامت ہے، نہ بچوں کی عزت اور خیر سلامت ہے۔ ہم نے بل باندھا ہوا ہے کہ یہ طوفان ہماری طرف نہ آئے۔ آپ کہتے ہو اسلامی نظام کب نافذ ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جو بچا کھچا اسلام ہے اس کی چوکیداری کیسے کریں گے؟ ہمیں اس کی فکر ہے کہ مدرسے کو کیسے سلامت رکھیں، مسجد کو کیسے سلامت رکھیں، طارق روڈ کی مسجد کو کیسے دفاع کر سکیں۔ آپ کے مطمع نظر اسلامی انقلاب ہے، ہمارے مطمع نظر یہ ہے کہ جو بچا کھچا اسلام ہے اس کو کیسے سنبھال سکے، اور ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وزیر اعظم کہتا ہے کہ 25 کروڑ روپے مندروں کی تعمیر کے لیے دیتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کہتا ہے کہ ماتحت عدالتوں کے ججوں کو کہتا ہوں ہندوؤں کو جو زمین چاہیے دے دو مندر کے لیے۔ ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے، اور وہی اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک کا چیف جسٹس کہتا ہے 8 دن میں مسجد گرا کر مجھے رپورٹ دے دو کہ ہم نے مسجد گرا دی ہے۔ آج نصاب تعلیم میں جن بندوں کا اللہ کے بارے میں خیال یہ ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، سرکاری تقریب میں بیٹھ کر، حکومت کی تقریب میں بیٹھ کر بندے نے کہا اللہ سور ہے، بجائے اس کے کہ اس کو گلے سے پکڑا جاتا، اس کو سزا دی جاتی، اس کا نصاب تعلیم میں سبق شامل کیا گیا ہے۔ آپ کے اور ہمارے بچے ایسے بندوں کا سبق اسکول میں پڑھ کر جوان ہوں گے اور تعلیم حاصل کریں گے جن کا اللہ کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اللہ سور ہے۔ آج حالت یہ ہے قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ صحابہ کی عزت اور ناموس پر حملے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے سر پر بندوق رکھ کر مدرسے کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ مسجدوں کو گرانے کے حکم عدالتوں سے ملتے ہیں۔ ان صورتحال میں ہم اپنا کردار کیسے ادا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرو، ایک ایک ساتھی اپنے آپ سے سوال کریں۔ ضلع کے امیر اپنے آپ سے سوال کریں، تحصیلوں کے امیر اپنے آپ سے سوال کریں، پی ایس ایس اور یونٹوں کے امیر اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے جو عہدہ لیا ہوا ہے اس سے کتنا آپ نے وفا کی ہے اور کتنا اس عہدے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ کے سامنے چیلنج کتنی بڑی ہے اور آپ نے اس چیلنج کے سامنے اپنا کردار کتنا ادا کیا ہے۔ لہذا سازشوں کو سمجھیں، اور جمعیت علماء حقیقی معنوں میں مدارس اور مساجد کی چوکیداری کر رہی ہے، دین اور اسلام کے قوانین کی چوکیداری کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے عزت اور ناموس کی چوکیداری کر رہی ہے۔ اگر ہم نے سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تو مستقبل میں نہ ہم داڑھی سلامت رکھ سکیں گے، نہ پگڑی سلامت رکھ سکیں گے، نہ مسجد سلامت رکھ سکیں گے، نہ مدرسہ سلامت رکھ سکیں گے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں، حقائق پر مبنی ہے۔ کل کیا ہوا منگو پیر میں؟ بیٹا مفتی خالد پوچھے، جا کے پولیس والے کھڑے ہو گئے، مدرسے کو گرا کر آ گئے۔ یہ غیاث اگر نہ بیٹھتا اس دن رات کو 3 بجے مدینہ مسجد کے باہر، یہ فاروق اور یہ جمال والے وہاں نہ بیٹھتے، ضلع والے، تو مسجد تو آپ کے ہاتھ سے گئی تھی۔ لہذا اپنے مشن کو سمجھیں، لہذا اپنے جماعت کے کام اور کاج کو سمجھیں، اور خدا کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو کر میدان میں نکل اپنا کردار ادا کریں۔ اور ہم جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، میں نے اس پر بھی باتیں کی ہیں، مختلف تربیتی اجتماعات میں بات کی ہے کہ ووٹ کی پرچی ہمارے لیے سوائے ہتھیار کے اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پارلیمنٹ، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم ہمارے لیے ہتھیار سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہر جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ہتھیار چاہیے، ہتھیار کے بغیر آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہمارے لیے ووٹ کی پرچی، ہمارے لیے پارلیمنٹ، ہمارے لیے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہتھیار ہیں تاکہ ہم جنگ جیت سکیں۔ اور پارلیمنٹ کے ذریعے آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے، ایوان کے ذریعے اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خالی جلسوں سے نہیں ہوگا،
وہ خالی تقریروں سے نہیں ہوگا، وہ خالی امامتوں سے نہیں ہوگا. ایم کیو ایم والے، جماعت اسلامی والے، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے کیا کچھ نہیں کر رہے؟ اے این پی والے کیا کچھ نہیں کر رہے؟ کیا بلاول جو کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ نکال رہا ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے نکال رہا ہے؟ جواب دو مجھے. کیا جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہوا ہے 20 دن سے سندھ اسمبلی کے باہر قرآن کے قانون کے نظام کے لیے دیا ہوا ہے؟ کیا ایم کیو ایم جو کراچی کو حق دو کی تحریک چلا رہی ہے، کیا وہ قرآن اور شریعت کے نظام کے نفاذ کے لیے کر رہی ہے؟ کیا نون لیگ جو روزانہ عدالتوں میں جا کے اپنے کیسوں کو بھگت رہی ہے، کیا وہ قرآن کے قانون کے نظام کے لیے کر رہی ہے؟ لیکن وہ آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو سوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. چھوڑو یار، کل دیکھیں گے. آپ تو حالت یہ ہے کہ اپنی یو سی کا دستوری اجلاس کرنے میں آپ سستی برتتے ہو، آپ اپنے پی ایس کا دستوری اجلاس کرنے میں سستی برتتے ہو، آپ اپنے ضلع کا دستوری اجلاس کرنے میں سستی برتتے ہو. آپ انقلاب کیا خاک لاؤ گے؟ اپنے آپ کو بیدار کرو، اپنے آپ کو بیدار کرو. قوم بیدار ہو چکی ہے اور قوم نے آپ کو خیبر پختونخوا میں نتائج دے دیے ہیں. اور ایجنسیاں ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں گے، یہ آپ کا خواب ہے، یہ آپ کا خیال ہے کہ ایجنسیاں اشارہ کریں گی تو جاؤ تو وہ آئیں گے. یہ آپ کا خواب اور خیال ہے. اللہ کی مدد سے 3 سال کی محنت سے اور کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے اچھے بھلو کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کا راستہ ہے، ورنہ سیاست دفن ہو جائے گی. ہم تو ایجنسیوں کو کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی بیساکھی نہیں چاہیے. ہمیں صرف آپ سے اتنا تعاون چاہیے کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنو. ہم ایجنسی کو اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ مت بنو. جو ووٹ ہمیں حقیقی معنوں میں مل رہے وہ آنے دو. ہمارے بکسے چوری مت کرو. ہمارے عہدیدار جیت کر آتے ہیں، ان کے سر پر بندوق رکھ کر ان سے وفاداریاں مت تبدیل کراؤ. آدم سواتی بھی آپ کے سامنے ہے، تو سندھ سے کندکوٹ کشمور سے جیتنے والا عابد سندرانی بھی آپ کے سامنے ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر پر بندوق مت رکھو، ہمارے راستے کی رکاوٹ مت بنو. کیا لاڑکانہ میں 2 دن تک جج صاحب کو کورٹ سے باہر نکال کر کورٹ پر قبضہ کر کے 2 دن کے بعد میرے نتائج نہیں تبدیل کیے گئے تھے؟ اگر وہ رکاوٹ نہ بنتے تو آج بلاول ایم این اے نہ ہوتا، جمعیت علماء اسلام وہ حلقہ جیت چکی تھی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ راستے کی رکاوٹ مت بنو. باقی ایجنسیاں آپ کی سرپرستی کریں گے، یہ آپ کا خیال ہے. چائے اچھی پلائیں گے آپ کو، باتیں نکلوانے کے لیے آپ کے سموسے پکوڑے اچھے کھلائیں گے، آپ کو آئی اچھی دیں گے. مولویوں کے اندر ہو کیا رہا ہے پھر آپ سے باتیں نکالیں گے، پھر اس کے خلاف سازشیں کریں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا اچھا میجر آیا ہے، اتنا اچھا ڈی ایس آر آیا ہے، فرشتہ صفت انسان ہے. وہ فرشتہ آپ سے باتیں نکلوانے کے لیے بنا ہوا ہے بھائی جان. عملی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا. آپ کو مسجد کو مدینہ منورہ کی مسجد کی طرح عوامی مرکز بنانا ہوگا. آپ کو حقیقی معنوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق بنتے ہوئے عوام کے لیے اپنے مسجد اور مدرسے کے دروازے کھولنے ہوں گے. کام ہو یا نہ ہو آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. دیکھیں عوام کیسے آپ کے پیچھے چلتے ہیں. اس کے ساتھ تھانے تک جائیں تو صحیح، اس کے ساتھ پولیس چوکی تک جائیں تو صحیح، اس کے ساتھ ڈی سی اور کمشنر کے پاس جائیں تو صحیح، اس کے لیے فون اٹھا کر ہسپتال میں فون تو کریں تو صحیح. کام ہو نہ ہو یہ قدرت کی بات ہے، لیکن آپ اپنا فرض کتنا ادا کر رہے ہیں؟ میرے اچھے بھلے عہدیدار میں کام دیتا ہوں، بھائی یہ کام ہے، اس کا کرنا ہے. اچھا ایسا کرو، پرسوں شام 4 بجے آ جانا. پرسوں شام کو 4 بجے وہ بندہ آئے گا. حضرت آپ نے او ہو بھول گیا، بہت مصروف ہوں. کہاں مصروف ہوں؟ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کل آ جانا.
پھر کل آئے گا، اچھا کیا مسئلہ ہے ذرا مجھے تفصیلات دو، میں اگلی پارٹی سے پوچھ کر پھر 2 دن کے بعد جواب دے دوں گا۔ تب تک پتا چلے گا 2 بندے بھی قتل ہو گئے ان کے آپس میں، میرے مولوی کے کل اور پرسوں اور کل اور پرسوں صبح اور شام کے چکر۔ بھائی آیا ہے اسی وقت نمٹاؤ نا، آپ کو صرف فون کرنی ہے نا، آپ کو صرف خط لکھ کے دینا ہے نا، آپ کو آدھا گھنٹہ نکال کر تھانے تک جانا ہے نا۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ جی راتوں رات چھڑی گھومے گی، انقلاب آئے گا، طوفان آئے گا، بیلٹ بکس کتاب سے بھر جائیں گے، نہیں بھریں گے۔ یہاں سے میں شروع کروں، وحید پر تو مجھے یقین ہے، لیکن اس سے آگے سے شروع کروں، شناختی کارڈ چیک کرنا شروع کروں۔ پیدا یہاں ہوئے، پڑھے یہاں، کھا یہاں رہے ہو، سوتے یہاں ہو، کماتے یہاں ہو، مرو گے یہاں۔ آپ کے شناختی کارڈوں میں سندھ کے ایڈریس کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جب الیکشن کے دن آتے ہیں، حضرت میری تو گاؤں کی ایڈریس لکھی ہوئی ہے۔ بھائی یونٹ کے امیر پھر کیوں خاک بنے ہو؟ تم اپنے یونٹ کے امیر بنے ہو اور یونٹ کی ایڈریس تمہارے شناختی کارڈ پر نہیں ہے۔ دستوری حق تو ہے، اخلاقی حق تو تمہیں نہیں ہے۔ پہلے اس یونٹ کے باشندے تو بنو۔ جب اس یونٹ کے باشندے نہیں بنو گے، اس یونٹ کے عوام کے خاک مسائل حل کرو گے تو بلدیات میں خاک الیکشن لڑو گے۔ الیکشن لڑنے کے لیے تو وہاں کا آپ کو ووٹر ہونا ضروری ہے۔ آپ وہاں کے ووٹر ہی نہیں ہیں، آپ کی بیوی ووٹر نہیں ہے، آپ کے بچے ووٹر نہیں ہیں، محلے والے کیا آپ کو خاک ووٹ دیں گے؟ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی مشینیں بلا بلا کر، گاڑیاں بلا بلا کر ان کے ووٹ داخل کروائیں۔ آپ نے اپنا ووٹ کب داخل کروایا؟ 30 سال ہو گئے آپ کو کراچی میں رہتے ہوئے۔ یہ حقائق ہیں، ماننے پڑیں گے۔ عوام آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، لیاری سے لے کر لاڑکانہ تک 38,000 ووٹ لیے اس نے لیاری سے۔ کوہستان کا ہے، بخاری پڑھاتا ہے، وہاں مسجد میں رہتا ہے۔ 38,000 ووٹ لیاری میں اس کو پڑے، لاڑکانہ میں 80,000 ووٹ مجھے پڑے۔ یہ عوام کا اعتماد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے الیکشن کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یہ 80,000 تو دعاؤں اور مولانا فضل الرحمان کی جدوجہد کی وجہ سے مل گئے۔ ہماری اپنی جدوجہد کیا ہے؟ ہماری اپنی محنت کیا ہے؟ ہماری اپنی صلاحیتیں کیا صرف ہوئی ہیں؟ سوائے جلسوں، جلوسوں، نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر زندہ باد اور مرد آباد کے، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری کل دنیا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر زندہ باد اور مرد آباد تک محدود ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر نوجوانوں پر آ جاؤ تو سیلفی تک محدود ہے۔ اور سمجھتے ہیں کہ جی جمعیت کے آفیشیل پیج سے اگر تقریر چل رہی ہو یہ شیئر کریں گے، کبھی نہیں، مر جائیں گے نہیں کریں گے، اپنی آئی ڈی سے کریں گے، کیونکہ ذات کی تشہیر ہو رہی ہے۔ ذات سے اپنے آپ کو نکالو، اپنے آپ کو ذات سے نکالو، جماعت کے لیے اپنے آپ کو صرف کرو، پھر دیکھو کامیابی آپ کی قدم چومتی ہے یا نہیں چومتی۔ منگو پیر سے اور اس ذلت غربی سے مجھے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے یہاں سے 2 یوسیاں نکالی ہیں، اس مرتبہ مجھے یہاں سے کم 10 یونین کونسل چاہیے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اگر مولوی ایمانداری کے ساتھ میدان میں نکل جائے نا، ہم کراچی کا میئر نکال سکتے ہیں۔ جتنا بیس ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جتنا ماحول ہمارے پاس ہے۔ ایک مسجد ہمارے لیے ممبر ہے، ایک مسجد ہمارے لیے جو ہے وہ محنت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، لیکن ڈرتے ہیں کمیٹی والوں سے کہ کل نکال نہ دیں۔ حضرت اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، اصلاحی گفتگو کیجئے گا، سیاسی گفتگو سے پرہیز کیجئے گا۔ اب میرے یوسی کے امیر کے خیالات یہ ہوں، میرے پی ایس کے عہدیدار کے خیالات یہ ہوں، میرے ضلعی شورا کے ممبر کے خیالات یہ ہوں، آپ خاک انقلاب لائیں گے؟ گو کہ کمیٹی والے رازق اور خالق ہیں، گو کہ بچوں کے روزی روٹی کا انتظام کمیٹی کے ذمہ، اللہ کے ذمہ تو ہے ہی نہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ رب جو کتوں اور کتیوں کے بچوں کو پیٹ پال سکتا ہے، وہ اللہ آپ کے بچوں کا پیٹ بھی پال سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تربیتی کنونشن ہے، اس لیے میں نے گفتگو کچھ سخت کر لی ہے۔ تربیتی اجتماع ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی خامیوں کو اپنے سامنے رکھیں، ہم اپنی خامیوں کا جائزہ لیں۔ اگر بلدیات آپ کو جیتنے ہیں تو آج سے وارڈ وائز آپ نے محنت شروع کرنی ہوگی۔ یو سیز شروع کریں، پی ایس ایس نگرانی کریں، ضلع نگرانی کریں، جہاں کمی ہے پی ایس ان کی مدد کریں،
جہاں کمی ہے ضلع ان کی مدد کریں، جہاں میری ضرورت پڑتی ہے، میری ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور صرف بلدیات نہیں، مفتی خالد نے مجھے کہا، کہاں ہے مفتی خالد؟ اس نے مجھے کہا حضرت میں آپ کو بلدیات میں بڑی اچھے نتائج دوں گا۔ بیٹھا ہے، پوچھے اس سے میں نے اس کو کیا لکھا جواب میں نے کہا مجھے بلدیات میں نتائج نہیں چاہیے، میں تمہیں سندھ اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی بات ہے کہ یو سی جیت کے دکھاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ پی ایس جیت کے دکھاؤں گا؟ وہ چور، وہ لفنگے، وہ قاتل، وہ عوام کے قاتل اور رہزن وہ سیٹیں نکال سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ سوچ سوچ کی بات ہے۔ خود اگر اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا کے بیٹھے ہو کہ ہم نہیں جیت سکتے تو خاک جیتو گے۔ یہ کہو کہ ہم ایک مرتبہ ناصر بھائی تقریر کر رہے تھے، والد صاحب کی الیکشن کیمپین تھی، تو والد صاحب ہماری تقریروں میں ہماری غلطیاں نکالتے تھے، تو ناصر بھائی نے یہ کہا کہ اگر ہم جیت کے آئے تو یہ کریں گے، اگر ہم جیت کے آئے تو یہ کریں گے، اگر ہم جیت کے آئے تو یہ کریں گے۔ والد صاحب نے اتنی رعایت ہمیں دی کہ گاڑی میں صرف بیٹھنے دیا، بس اتنی مہربانی کی۔ گاڑی میں جیسے ہم بیٹھے تو والد صاحب نے جو کھال اتارنی تھی اتاری۔ اب ہم پریشان کہ ہوا کیا ہے؟ اتنی زبردست تقریر ہوئی، لوگ واہ واہ کر رہے تھے، نعرے مار رہے تھے، اچھل اچھل کے نوجوان آسمان سے باتیں کر رہے تھے، ابو ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ جاہل ہو، کچھ پتا نہیں تمہیں؟ ڈرتے ڈرتے ہم نے کہا حضرت ہوا کیا ہے؟ جاہل، تم نے کہا اگر ہم جیت کے آئے تو یہ کریں گے، اگر ہم جیت کے آئے تو یہ کریں گے، تو لوگ کہیں گے کہ اگر جیت کے ان کو خود کو یقین نہیں ہے کہ جیتیں گے تو کام خاک کریں گے۔ کہو کہ ہم جیتیں گے اور جیت کے یہ کر کے دکھائیں گے، یہ کر کے دکھائیں گے۔ اپنے آپ کو تو یقین دلاؤ کہ ہم جیتیں گے، اپنے آپ کو یقین نہیں ہے، لوگوں کو خاک دلاؤ گے؟ بات تو ٹھیک تھی والد صاحب کی، آپ کو خود کو یقین نہیں ہے، اب پتہ نہیں حضرت جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، تو خاک جیتو گے۔ لہذا اپنے آپ کو سیاسی میدان میں مولانا فضل الرحمان کا حقیقی سپاہی بنائیں، اپنے آپ کو سیاسی میدان میں شہید خالد محمود سومرو کا حقیقی جانشین بنائیں، اپنے آپ کو میدان میں راشد سومرو کا سیاسی حقیقی معنوں میں بھائی بنائیں، میدان میں نکلیں اور کام کریں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی فرشتے نہیں ہوتے، بلوچستان میں کوئی فرشتے نہیں ہوتے، آپ اور ہمارے جیسے لوگ ہوتے، لیکن مولویوں نے وہاں لوگوں کے امیدوں کے مطابق کام کیا ہے، وہاں کی عوام علماء پر اعتماد کرتی ہے۔ آپ کریں لوگوں کے امیدوں کے مطابق کام، لوگ آپ پر اعتماد کریں گے۔ اور آخری بات کہ 23 مارچ کو ہم نے اسلام آباد جانا ہے، اور آج قائد محترم نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے یہ نتائج ہیں کہ کے پی کے میں ہم کامیابی کے زینوں پر ہیں، اور اگلا مرحلہ سندھ کا ہے۔ اللہ کے مدد سے، اللہ کے مدد سے، اللہ کے مدد سے انشاءاللہ سندھ میں آپ کو بہترین رزلٹ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں، میں لوگوں کے خیالات کو دیکھ رہا ہوں، میں عوام کے درمیان ہوں، صبح شام کراچی سے لے کر کشمور تک گلی گلی میں پھر رہا ہوں، گاؤں گاؤں میں پھر رہا ہوں۔ اس وقت بہت بڑی تبدیلی ہے، اور انشاءاللہ سندھ کے عوام آپ پر اعتماد کریں گے، لیکن آپ ان کو اعتماد دلائیں۔ پہلی بات کہ الیکشن کی تیاری کریں، عملی طور پر کام کریں، نعروں سے، جلسوں سے، جلوسوں سے اپنے آپ کو نکال کر گراؤنڈ میں لے آئیں۔ اور دوسری بات 23 مارچ کے لانگ مارچ کے لیے ابھی سے یونٹ، پی ایس ایس اور ضلع، تمام ضلع یہاں موجود ہیں، محنت شروع کریں۔ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، اور اپنے قائد کو ہم مایوس نہیں کریں گے، قائد کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں پہنچ کر آپ کے اس مشن کو، آپ کے اس آواز کو لبیک کہیں گے، اور آپ کی قیادت میں ہم آگے بڑھتے ہوئے ان دین دشمنوں اور اسلام دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو لانگ مارچ کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ بہت ساری باتیں میں نے تلخ کر لی ہیں، کڑوی کر لی ہیں، اگر آپ کی دلوں پر ناگوار گزری ہوں تو میں آپ سے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، میری باتوں کو درگزر کریں، نظر انداز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی